السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ۔ اور سیاست پہ تو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، شوبز کی پرسنالٹیز بھی آپ کو ملاتے رہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا ایک خاص مقصد ہے ڈبیٹ کی جائے ان ہستیوں سے جن کا نام، جن کی عزت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نام کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے بڑھائی ہے۔ آج ہم ایک ایسی روحانی شخصیت کے پاس موجود ہیں جن کی آل انسانیت کی فلاح کے لیے کام کرتی نظر آتی ہے ہمیں۔ صدر ہیں علماء مشائخ کونسل کے اور آستانہ عالیہ خواجہ محمد یار فریدی کے شہزادہ نشین ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں آج خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے؟ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں، مہربانی۔ آج جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ طریقت پہ ہے کہ طریقت ہے کیا اور احوال کہاں سے شروع ہے اس سارے کام کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عبدالرحمن صاحب۔ طریقت کے بارے میں لوگوں کی ذرا مختلف آراء ہے۔ ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ اس کو اسلام کے پیرلر پہ ایک نظام کا نام قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ طریقت میں جس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے وہ ایک فرق ہے علماء اور اہل طریقت کے درمیان۔ ٹھیک ہے۔ علماء صرف ایک علم دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور طریقت میں جو پڑھتا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے نا، اس کو دیکھنے دکھانے کا ایک عمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آج کی بات عمل کا نہیں نام ہے۔ جی، اچھا۔ آج کی بات نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اہل صفا مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے تھے۔ ان کا کیا کام تھا؟ کام کاج تو کچھ نہیں کرتے تھے، وہ صرف دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، بالکل۔ تو دیکھتے رہنا یہ بڑی عبادت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسلام جب اس دنیا میں آیا اور اسلام کے آنے کے 11 سال بعد حضور معراج پہ تشریف لے گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور وہاں نماز کا تحفہ ملا۔ اس کے بعد نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس طرح کی نماز اس کے بعد شروع۔ ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے عبادت کیا تھی؟ واہ واہ واہ۔ 11 سال تک جو عبادت ہے وہ کیا عبادت تھی؟ وہ تھا سرکار کو دیکھنا۔ اصل عبادت جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقت کی جو منزل ہے وہ دیکھنا ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی شریعت کافی ہے، آگے طریقت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک مثال دے کے کہ اگر آپ کو گھی کی ضرورت ہے تو اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ سب سے پہلے دودھ کا ہونا ضروری ہے۔ اگر دودھ نہ ہو تو آپ گھی تک نہیں پہنچ سکتے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر اس دودھ کو جاگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر جاگ نہ لگائی جائے تو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ خراب ہو جائے گی۔ تو جب جاگ لگائی جائے تو وہی دودھ جو ہے وہ دہی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب دہی بن جاتا ہے تو پھر اس میں وہ مدھانی ڈال کے اور اس کو بلویا جاتا ہے، اور اس میں سے نکال لیا جب بلویا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کا مکھن نکل آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور مکھن نکلنے کے بعد اس میں بھی کچھ آلائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو جب نکال دیا جائے تو پھر گھی بن جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو شریعت ایک دودھ ہے، سبحان اس سے انکار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جتنے صوفیاء ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت پہ عمل کرتے ہیں، عمل کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ بلکہ ان کی محفل میں جو بیٹھ جاتا ہے تو وہ بھی اسی راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے، شریعت کے راستے پہ پہلے ہوتا ہے جو بیٹھتا ہے۔ ہاں، جو بیٹھتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو پہلا درس، پہلا سبق صوفیاء کے ہاں شریعت کا ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن شریعت جو ہے یہ چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ واہ واہ۔ منزل آگے ہے، اچھا، ابھی عشق امتحان اور بھی ہے، منزل تک کیسے پہنچنا ہے؟ بھی ہے۔ تو شریعت ایک دودھ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کو طریقت کا جاگ نہ لگے تو بہت خراب ہو جاتا ہے جلد۔ دودھ خراب ہو جانے کے چانس۔ شریعت خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جو اس پہ عمل کرنے والا ہے وہ خراب ہو، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسپین میں اہل شریعت تو گئے تھے
اہل طریقت نہیں گئے تھے. واہ واہ واہ. تو اتنا عرصہ انہوں نے وہاں حکومت کی، لیکن آج کوئی نام لے. لیکن آج وہاں نماز مسجد قرطبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے. میں خود گیا ہوں. اچھا. تو ہمارے پیچھے پیچھے سیکورٹی والے تھے کہ کہیں یہ نماز نہ پڑھے. تو اتنا عرصہ وہاں رہنے کے بعد اس کے باوجود وہ بولے. ہاں جہاں اہل طریقت نے قدم رکھا ہے، حافظ شیرازی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ بر زمینے کے نشانے کف پائی تو بود. جس زمین پر آپ کے کف پا کا نشان ہوگا، سالہا سجدہ صاحب نظراں خواہد بود. سالہا سال اہل نظر کے وہاں سجدے ہوں گے. واہ واہ. سجدہ تو ہر جگہ ہو سکتا ہے نا. بے شک. تو جہاں اولیاء کے قدم ہوں وہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ واہ واہ. ٹھیک ہے. جب اس جگہ پہ کر سکتے ہیں تو اس جگہ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر جگہ مسجد شد ہمارا روئے زمین، ساری روئے زمین ان کی اس کی مسجد ہے، تو پھر اس لیے ہر جگہ پہ ہو سکتا ہے. اچھا، ایک تنقید یہ بھی ہے کہ میں ذرا اس کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں. ٹھیک ہے. تو شریعت دودھ ہے، طریقت دہی ہے، ٹھیک ہے. اور معرفت مکھن ہے، حقیقت دودھ ہے، ٹھیک ہے. حقیقت گھی ہے. گھی ہے. تو اس وہاں تک پہنچنے کے لیے یہ سب چیزوں پہ عمل کرنا ضروری ہے، پھر جا کے کہیں انسان منزل حاصل کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرمائیں. اچھا، سوال یہ تھا حضور کہ یہ جو آج کل تنقید کی جا رہی ہے کہ یہ جو دربار ہیں یہاں پہ سجدہ گاہ بنا دیے گئے ہیں، شریعت سے دور ہٹ گئے ہیں، وہاں پہ سجدہ گاہ کچھ لوگ اپنی ناعلمی کی وجہ سے کرتے ہیں، کچھ لوگ جعلی پیر جو گھس آ گئے ہیں اس معاملات میں وہ کرواتے بھی ہیں. کچھ ویڈیوز بھی اس طرح منظر عام پر آتی ہیں کہ کوئی عورت کے ساتھ رقص کر رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ ادھر مجھے سجدہ کرو تو یہ ہوگا. یہ کون لوگ ہیں پھر اس میں؟ جی، جو صوفیاء ہیں وہ نہ سجدہ کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. فرق ہوتا ہے، ایک ہے بوسہ دینا، ایک ہے سجدہ کرنا. تعظیماً بوسہ. جی ٹھیک ہے. تو بوسہ دینے کا تو ہم جواز پیش کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سجدہ تو غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، حرام ہے. صرف اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ایک سوال یہاں یہ بھی پیدا ہوگا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو سجدہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کا. کعبہ شریف. ٹھیک ہے. کعبہ اللہ ہے؟ اللہ کا شاعر ہے جی. اللہ نہیں ہے. اللہ نہیں ہے. تو غیر اللہ کی طرف تو سجدہ جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر اس طرف کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ اس کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. کہ جب اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے تو ہم کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ تو وہاں دو حیثیات تسلیم کرنی پڑیں گی. ایک ہے مسجود الیہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ایک ہے مسجود اللہ، جس کے لیے سجدہ کیا جائے. تو ہم اس کی طرف منہ کرتے ہیں، سجدہ اسی کو کرتے ہیں. سجدہ اسی کو کرتے ہیں. بالکل. یہ چیز ہوتی ہے اس میں. خوبصورت نقطہ ہوگا. اچھا، تو سجدہ جو ہوتا ہے اس کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بھی نہیں سجدہ آپ ہاتھ پیچھے باندھ لیں سجدہ اور نہیں. سر رکھ دیں اور کہیں یہ سجدہ ہو گیا، وہ نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک. سجدے کے لیے دونوں ہاتھ زمین پہ رکھے جائیں، سر ان کے درمیان میں رکھا جائے، پیشانی اور ماتھا یہ دونوں چیزیں لگنی چاہیے. بالکل. اگر ان میں سے ایک کام بھی نہیں ہے تو وہ سجدہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. لیکن احترام جو ہے وہ اور بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم ان اولیاء کرام کا احترام کرتے ہیں، ان کو قدم بوسی بھی کرتے ہیں، ان کی مزار پہ بھی بوسے دیتے ہیں. ایک بچہ اگر آپ کا چھوٹا سا ہے، اس کو تو ابھی کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل معصوم بچہ ہے، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک آپ چومتے ہیں، اس پہ تو آپ چوم سکتے ہیں، اور اولیاء کے قدم کیوں نہیں چوم سکتے؟ اولیاء. اور یہ جبریل امین کی سنت بھی ہے کہ اس نے حضور کے قدموں کو بوسہ دیا، اور اپنے ہی ارادے سے نہیں بلکہ اللہ تعالی نے فرمایا قبل قدمہ، میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دو. وہ دونوں قدموں کو حکم ہے کہ اگر موقع مل گیا ہے تو دونوں کو بوسہ دو، کیونکہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ. آج کل کا جو دور فتن چل پڑا ہے، اور یہ جو دڑا دڑ ویڈیو ہر کوئی اپنے آپ کے طرف سے عالم بنے ہوئے ہیں اور لگایا جا رہا ہے، پوسٹوں میں شیئر کیا جا رہا ہے، دڑا دڑ لوگوں کے عقائد خراب کیے جا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو دین یہاں پہ ملا سب کانٹیننٹ میں، برصغیر پاک و ہند میں اولیاء کی برکت سے ملا اور یہاں پہ ہوا. آج لوگ اولیاء کے وجود سے ہی انکاری ہیں. ولی کیا نشانیاں ہے کہ ولی کی؟ ہاں جی،
ولی کی نشانیاں ایک تو یہ ہے اذا رو ذکر اللہ، ٹھیک ہے، جب ان کو دیکھیں تو خدا یاد آئے، خدا یاد آئے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر ان کا معیار یہی ہے کہ وہ شریعت سے ذرا ادھر ادھر نہیں ہوتے، بالکل ٹھیک، یہ بہت بڑی علامت ہے اولیاء کرام کی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر میں بڑا کمال رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں انڈیا میں ایک بہت بڑے مدرسے کا 100 سالہ جشن ہوا، ٹھیک ہے، اس میں اندرا گاندھی نے صدارت کی، ٹھیک ہے، لاکھوں میں وہاں کے جو فضلاء تھے، علماء تھے، اس میں مسلک مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے تھے، وہ سب لوگ وہاں موجود تھے، لاکھوں کی تعداد میں تھے، بقول ان کے 10 لاکھ تھے، لیکن اگر 5 لاکھ بھی ہوں، ٹھیک ہے، صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی، ٹھیک ہے، اچھا اگر 5 لاکھ بھی ہوں تو ایک ایک انسان کی 2 آنکھیں ہیں، تو 10 لاکھ آنکھیں تو بن گئیں، بالکل ٹھیک، تو 10 لاکھ آنکھ نے اندرا گاندھی کو دیکھا، اسے مسلمان نہیں کر سکے۔ بالکل ٹھیک، حضور خواجہ غریب نواز نے ایک واہ نظر واہ سے 90 لاکھ کو مسلمان، سبحان اللہ، یہ نظر کا کمال ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس کمال کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ ضرور مانتے ہیں کہ ایک بھینس اچھی بلی تھی، بیمار ہو گئی ہے، بکری بیمار ہو گئی ہے، مکان میں دراڑ پڑ گئی ہے، کیا ہوا ہے؟ کہتے جی بس نظر لگ گئی ہے اس کو، نظر بد تھا، نظر بد۔ تو نظر بد میں اگر یہ کمال ہے تو اچھی نظر میں کیوں کمال ہے؟ اگر نظر بد یہ کام کر سکتی ہے تو پھر اچھی نظر تو بہت کام کر سکتی ہے۔ روحانی نظر کے تو حضور خواجہ غریب نواز کی اچھی نظر نے یہ کام کیا، تو وہ جب انسان اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے شب و روز اور اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے اس کی محبت میں، بلکہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کے توسط سے کہ انسان جو ہے، انسان کا معنی ہم عام طور پہ یہ کہتے بھولنے والا، یعنی کہیں چابی رکھ کے بھول گیا تو انسان ہے، کہیں پرس رکھ کے بھول گیا تو انسان ہے، کہیں کتاب رکھ کے بھول گیا تو انسان ہے، یعنی اس بھولنے والے کو کہا جاتا ہے انسان۔ بالکل، حالانکہ انسان کا معنی کچھ اور ہے صوفیہ کے نزدیک۔ صوفیہ کے نزدیک، صوفیہ کے نزدیک انسان کا معنی یہ ہے کہ انسان وہ ہے جو اس ذات کی محبت میں اپنے آپ کو بھول جائے، پہلے اس پوری کائنات کو بھول جائے، ٹھیک ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھر اپنے آپ کو بھول جائے، بالکل یہ ٹھیک، دوسرا درجہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تیسرا درجہ اس کا یہ ہے، اوپر والا درجہ، کہ جو اس ذات کی محبت میں اس بھولنے کو بھی بھول جائے، پناہ شیخ، پھر وہ انسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حضرات جو ہیں، حضور خواجہ غریب نواز ہوں، حضور غوث پاک ہوں، اور سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرات ہیں، حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، حضرت مجدد الفسانی ہوں، یہ سارے حضرات وہ ہیں جو اس کی ذات میں دنیا کو بھی بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھی بھول گئے ہیں، پھر اس بھولنے کو بھی بھول گئے ہیں۔ جب وہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں پھر ان کی نگاہ میں وہ کمال ہوتا ہے کہ ان کی نگاہ میں کوئی جادو ضرور ہے، جس پر پڑی اسی کے جگر تک اتر گئی۔ سبحان اللہ، حضور بڑی خوبصورت آپ نے توحید باندھی۔ ادھر سے میں تھوڑا سا ایک اور سوال اٹھانا چاہوں گا، آپ کی موجودگی کا ایک تھوڑا سا اور فائدہ اٹھا لوں۔ یہ جتنے بھی اکابر علماء کی بات کی آپ نے، جتنے بھی ہمارے اجداد تھے، یہ بہترین عالم بھی تھے اپنے وقت کے، جتنے بھی ہمارے اولیاء اللہ جن کا ہم آج نام لیتے ہیں، یہ پڑھ لکھ کے آتے تھے۔ آج کل کے دور میں اور اس دور کے یہ جو ہم بات کرتے ہیں غوث اعظم کی، تو ان کی والدہ نے بھی ان کو ایک پڑھانے کے لیے ان کو بھیجا، دور کا سفر کروایا، اور ان کی کتابیں ہیں۔ دادا صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر کوئی پانی پہ چلے یا ہوا میں اڑے تو ان تک نہ مانو جب تک وہ شریعت پہ عمل نہ کرے۔ آج کے دور میں قرب الہی اس دور فتن میں کیسے ممکن ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم صوفیہ کی تعلیمات پہ عمل کریں، ٹھیک ہے، تو ضرور وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی صحبت میں بیٹھیں، صحبت میں بیٹھنا، صحبت میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب اللہ کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوتا تھا، اور نہ وہ بیعت تھا، نہ کبھی دست بوسی کی، نہ بھی قدم بوسی کی، دور بیٹھتا تھا، دور بیٹھا غبار میر ان سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ سبحان اللہ، تو دور بیٹھ کر صرف دیکھتا تھا، اور بڑی محبت کے ساتھ دیکھتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو قوالی میں، محفل سما میں بعض اوقات لوگوں کو وجد ہو جاتا ہے، اور یہ عطا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ مصنوعی وجد ہونا، اس کی بات نہیں میں کر رہا، ٹھیک ہے، جو حقیقی وجد ہوتا ہے معافی چاہتا ہوں۔ تو وجد وہ ہوتا ہے کہ جس کا معنی ہے کسی کو پا لینا، جس کی تلاش کر رہے ہو آپ،
وہ آپ کو اس وقت مل جاتا ہے، وہ اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اپنا عکس دکھاتا ہے، اپنے نشانیاں دکھاتا ہے، تو پھر مدارج ہیں اس کے وجد کے بھی. تو اس کو جب وجد ہوا تو اس نے سوچا کہ اگر کنٹرول میں نے نہ کیا تو ہو سکتا ہے میں کھڑا ہو جاؤں، کہیں ہاتھ کہیں پاؤں ادب کے خلاف کوئی ہو جائے. تو اس نے ضبط کیا. جب ضبط کیا تو پھر اس کی نکسیر پھوٹ گئی. اللہ. جب جب نکسیر پھوٹ گئی تو اس خون کے ساتھ زمین پر لکھا گیا نظام الدین محبوب الہی. اللہ اکبر. تو اگر محبت ہو تو پھر ایسی ہوتی ہے، اور اس سے صحبت میں بیٹھنے سے ہوتی ہے. اگر پھول کی صحبت میں کوئی مٹی ہو تو اس سے بھی خوشبو آتی ہے. تو یہ لوگ جو ایسے اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ان سے بھی پھر وہی خوشبو آتی ہے. تو ایک تو یہ صحبت بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے. تعلیمات پہ میں آپ سے گفتگو کروں گا. ابھی حضور مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد ناظرین یہاں سے ہی ہم آتے ہیں دوبارہ کہ اولیاء کرام کی تعلیمات کیا تھی جن پر عمل پیرا ہو کر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کامیاب ہو. تعلیمات پر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے. ویلکم بیک ناظرین. بات چل رہی ہے، خوبصورت گفتگو جاری ہے حضور خواجہ قطب الدین فریدی صاحب سے، غلام خواجہ قطب الدین فریدی صاحب. حضور بات چل رہی تھی صحبت پہ. صحبت کا آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. یہ تعلیمات صوفیہ کی شریعت کے اندر اندر ہی ہوں گی ساری. تعلیمات کون سی ہیں ایسی کہ جس پہ عمل پیرا ہو کے جب آپ کے پاس کوئی آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوتا ہے، پہلے تو یہ بیعت کا سلسلہ جن لوگوں کی کنفیوژن ہے وہ تھوڑے سا ختم کر دیں کہ بیعت ہے کیا چیز. کسی کو مرشد مان لینا، کسی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا، یہ بیعت کیا چیز ہے. اور پھر تعلیمات کی طرف آتے ہیں ذرا کہ آپ کیا سکھاتے ہیں لوگوں کو، کون سے جام پہ لاتے ہیں کہ لوگ پیر پیر گاتے پھرتے ہیں. ایک تو میں بیعت کے حوالے سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے گھر کے پاس سے ریلوے لائن گزر رہی ہو تو آپ کہیں کہ بالکل چند قدم کے فاصلے پر ریلوے لائن ہے، ٹھیک ہے، اور جہاں سے گاڑی گزرتی ہے تو میں یہاں سے سوار ہو جاؤں گا، ٹھیک، آپ نہیں سوار ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے. جب اس تک کا ایک صاف نہیں طریقہ ہوگا. کار ہے. ٹھیک ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو اسٹیشن پہ جانا پڑے گا، بالکل ٹھیک، دوسرا یہ ہے کہ وہاں ٹکٹ لینا پڑے گا، بالکل ٹھیک، پھر دیکھ کر اپنے ڈبے میں آپ نے بیٹھنا ہے، بالکل پھر دیکھنا ہے کہ یہ جتنے ڈبے ہیں اس کا کیا انجن کے ساتھ کنیکشن بھی ہے کہ نہیں. کنیکشن بھی ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ سب کچھ ہے سبحان اللہ. اور سمت بھی درست ہے، ٹھیک ہے، منزل کی طرف ہے ہاں، جدھر جانا ہے، وہ نہ ہو کہ آپ نے لاہور جانا اور وہ کراچی جانا، کراچی والی جائے. یہ سب چیزیں دیکھ بھال کے آپ کو بیٹھنا پڑے گا، ٹھیک، پھر آپ منزل پہ پہنچیں گے. تو طریقت کی جو گاڑی ہے اس پہ سوار ہونے کے لیے شیخ کے آستانہ جو پلیٹ فارم ہے، ٹھیک ہے، اسٹیشن ہے، وہاں جانا پڑے گا، واہ واہ، وہاں جا کے بیعت کا ٹکٹ لینا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے ہمارا کون سا ڈبہ ہے، ہمارا کس درجے میں ہے ہم، ٹھیک ہے، اور پھر کیا اس کے کنیکشن بھی ہے. اس سلسلے سارے کو دیکھنے کے بعد پھر آپ سوار ہوں گے تو آپ منزل پہ پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح اولیاء کرام کے ہاتھ پہ بیعت جو ہے نا، اب آپ دیکھیں یہ اگر اتنی اہمیت نہ ہوتی تو حضرت امام علی مقام علیہ السلام سے یزید نے یہ کہا تھا کہ دو چیزوں میں سے ایک دے دو، یا ہاتھ دے دو بیعت دے یا سر دے دو. سبحان، تو بڑا آسان تھا کہ ہاتھ دے ہاتھ دیتے. دے دیتے ہیں. صحیح بات. ہاتھ کی کچھ اہمیت تھی. مجھ جیسا تو جیسے کہ آپ نے سارے خاندان کا اپنے جتنے حضرات تھے سب کا سر دے دیے، اپنا سر بھی دے دیا. نہ داد دست در دست یزید، ہاتھ نہیں دیا. سبحان، لیکن جب ہم بیعت ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیکھ بھال کے بیٹھنا ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ وہ انجن دیکھنا ہے، سمت دیکھنی ہے، سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر اس گاڑی کا ٹکٹ لیا جاتا ہے. تو اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ اے بسا ابلیس آدم روئے ہست، بہت سے شیطان ایسے ہیں جو انسانوں کی شکلوں میں پھر رہے ہیں. بالکل ٹھیک، پس بہر دستے نبایت داد دست، ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، دیکھ کے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو جو یہ بڑا اہم نکتہ ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں، دیکھ بھال کے. اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ بھی بتائیں ذرا نا. یہ نشانی سب سے پہلی تو یہی ہے نشانی کہ وہ شریعت کی پابند ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. پھر ان کی محفل سے جب آپ بیٹھیں تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آنی چاہیے، آپ کا دل محسوس کرے. ٹھیک ہے،
ان کی محفل میں بیٹھنے والے آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، اور جو پرندے کے آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ تو آنکھ جس کے پاس ہے ان کو دیکھنے والی، وہ سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں، وہ گرفتار ہوتے ہیں، اور یہ گرفتاری ایسی ہوتی ہے کہ جس سے رہائی اس سے بہتر نہیں نظر آتی، ان کو اسی اسیری میں مزہ آتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیز تو سب سے پہلے دیکھنی ہوگی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایک عاشقی کے سلسلے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور عاشقی چیز اگر کوئی پوچھے کہ عاشقی کیا ہے، بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھاتے ہیں نا جب الف بے، جی، تو وہ بھتیاں ہوتی ہیں، پہلی بھتی، دوسری بھتی، تیسری بھتی، زبر کی، زیر کی، اس طرح پڑھایا جاتا ہے۔ بالکل، تو جو کو پوچھے تیں کہ تو کہری تختی پڑھ دی ہائے تو آنکھ میں کو پوچھے ہی نہیں نا۔ واہ واہ واہ، تو مطلب یہ ہے کہ وہ بعض لوگ تو یہ چاہتے ہیں ہم سے پوچھے کوئی نا۔ بالکل، یہاں تو سوال ہوتے ہیں جیسے آپ سوال کر رہے ہیں۔ بالکل، تو جو ہماری خانقاہیں ہیں، جی، ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے نا، وہ تو علامہ نے جس طرح، میں ذرا بعض باتیں کر جاتا ہوں اسی، شاید بعض حضرات سنیں گے تو انہیں شاید ناگوار بھی گزرے۔ تو علامہ کہتے ہیں کہ گلائے جفائے وفا نما، گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، جو میں بت قدے میں بیاں کروں تو صنم پکارے ہری ہری۔ تو یہ شکایت ہے اس وقت کی خانقاہوں سے، اکثر خانقاہوں سے، کہ وہاں وہ علم بھی نہیں رہا، جو شریعت کا علم تھا وہ بھی نہیں رہا، طریقت کا علم تو بہت دور کی بات ہے، حالانکہ شریعت کا بھی ہونا چاہیے، طریقت کا بھی ہونا چاہیے۔ پہلے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی اور آگے چل رہی ہیں۔ تو کسی بزرگ نے یہ بات کہی تھی، اب تو اتنی بھی نہیں ہے کسی مے خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے۔ تو وہ جو وہ دور، یہ دور کہاں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو تعلیمات جو ہیں صوفیہ کرام کی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ صرف اسی بات پہ زور نہیں دیا جاتا کہ بھئی تم وضو کر لو، کپڑے ٹھیک کر لو اور مصلے پہ بیٹھے رہو، نہیں، انسانیت سکھائی جاتی تھی، انسانیت کا احترام سکھایا جاتا تھا صوفیہ کے ہاں، کہ دوسرے کا زیادہ خیال کرو، دوسرے کی خدمت کرو، جذبہ خدمت ہونا چاہیے، کیونکہ تصوف کی جو بنیاد ہے دو چیزوں پر ہوتی ہے، ایک تو نکوئی بخلق، مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا، مخلوق کے ساتھ، اور دوسرا ہے صدق باحق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، اگر میں نے نماز پڑھی ہو اور میں کہوں کہ میں نے نماز پڑھی ہے، یہ سچ ہے، ٹھیک ہے، یہ مخلوق کے ساتھ سچ ہے۔ اگر میں نے نماز اس لیے پڑھی ہے کہ یار لوگ نہ کہیں کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے، یہ اس کے ساتھ جھوٹ ہے، دکھاوے کی نماز، ہاں، دکھاوے کی نماز ہے۔ تو وہ تو دیکھ رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے ہم اس کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو صوفیہ کے ہاں جو چیز ہوتی ہے نا، یہ بڑی خالص ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ یہاں کے ایک بڑے عالم ہیں، وہ میرے پاس تشریف لائے، اچھا، تو میں نے انہیں کہا جی داتا صاحب میں حاضر ہوتا ہوں، اور صبح کی نماز بعض اوقات میں وہاں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، آپ قرأت بہت اچھی کرتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے کہا مجھے یہ پتہ نہیں کہ آپ کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ مزہ بھی آتا ہے پھر کہتے ہیں کہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ خیر انہیں ذرا محسوس تو ظاہر ہے، بات ہی میں نے ایسی کی تھی، محسوس کرنا تھا انہوں نے، لیکن میں نے کہا فوراً، میں نے کہا میں نے مسئلہ یہ سنا ہے کہ اگر نماز آپ لذت کی خاطر پڑھتے ہیں تو وہ نماز نہیں ہے، یعنی اس طرح بھی نماز کی کہ مجھے چونکہ لذت آتی ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس کے لیے نہیں پڑھ رہے۔ یہ بڑے باریک مسائل ہیں تصوف میں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہماری بڑی اچھی نماز وہ ہوتی ہے کہ جو ہم بہشت کے لیے پڑھیں، دوزخ سے بچنے کے لیے، دوزخ جنت میں جانے کے شوق میں اور دوزخ سے بچنے، تو یہ بھی تو آپ نے اپنے لیے لالچ میں آ کے کیا، لالچ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں بھی میرے پاس ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، وہاں بھی ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، مجھے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک، حالانکہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں اس چیز سے سروکار نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں ہم تو تیری چیز ہیں، تیرا جیسے راضی ہے دوزخ میں ڈالے، بہشت میں ڈالے، جب ہمارے پہ ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، سب اختیارات آپ یا اللہ آپ کے ہیں، تو پھر میں کیا رائے دوں؟ بلکہ
یہ میں نہیں کہہ رہا کہ دعا نہیں مانگنی چاہیے، ضرور مانگیں، بالکل ٹھیک، مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو صوفیاء کرام جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ دعا بھی اس لیے نہیں مانگتے کہ بجائے اس کے کہ ہم کریں کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یا اللہ میری مرضی کے مطابق مجھے مکان دے دے، مجھے کوٹھی دے دے، مجھے فلاں دے دے، اولاد دے دے، یہ کر وہ کر، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، یہ سب چیزیں کہتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے، حالانکہ رضا کا مقام تو یہ ہے کہ ہم اس کی مرضی کے واہ واہ واہ، بالکل ٹھیک۔ حضور ابھی بات کی آپ نے کہ داتا صاحب جاتے ہیں، بہت سے لوگ مزاروں پہ جانا بھی شرک، بدعت اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ اس پہ ہم حوالے دے سکتے ہیں کتب کے، ٹھیک ہے، کہ فتاوی شامی میں ہے لا باس بتقبیل قبر الوالدین، والدین کی قبر پہ بوسہ دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر والدین کی قبر پہ بوسہ دے سکتے ہیں تو ان اولیاء کا مقام کم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ان کی قبروں پہ بھی بوسہ دے سکتے ہیں۔ اور ایسے نہیں ہم دیتے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ قبر پرست لوگ ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے بھی سنی ہوں گی ایسی ظاہر باتیں۔ ہے اس طرح کی باتیں چل رہی ہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی کراچی سے روانہ ہوتا ہے داتا صاحب کے عرس کے لیے لاہور تک آتا ہے، اسے آپ قبر پرست کہہ رہے ہیں۔ اگر وہ قبر پرست ہوتا تو راستے میں اسے کوئی قبر نہیں نظر آئی، بڑے بڑے سنگ مرمر بھی ہزاروں لگے کا ہوئے صحیح ہوں گے۔ بات ہے، تو اگر قبر پرست ہوتا تو وہیں بیٹھ جاتا، اتنا سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت کیا وہ قبر پرست نہیں ہے، وہ ذات پرست ہے، ذات پرست ہے، وہ ذات پرست ہے۔ ٹھیک ہے، بے سبب تو کوئی انہیں چومتا نہیں، واہ واہ، کچھ تو ہے پتھروں میں خد و خال کی طرح، ان پتھروں میں کچھ ہوتا ہے تو پھر اس کو چوم۔ اب آپ دیکھیں غلاف جو قرآن مجید پہ چڑھایا جاتا ہے، جب یہ کاٹن تھی اس وقت قابل احترام نہیں تھی، جب یہ دھاگا بنا قابل احترام نہیں تھا، جب کپڑا بنا قابل احترام نہیں تھا، جب یہ سلا دکان پہ پڑا تھا اس وقت قابل احترام نہیں تھا۔ جب آپ نے آدھا گز کپڑا لے کے قرآن شریف پہ چڑھا دیا، پہلے آپ اس کو بوسہ دیں گے پھر قرآن پاک کو بوسہ۔ یہ نسبت ہے، یہ تعلق ہے۔ ان حضرات کی نسبت اور ان کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہے کہ یہ سرکار کو دکھانے کا عمل کرتے ہیں، اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم ان پہ قدموں کو بوسہ دیں، چاہے وہ مزار کے اندر ہوں چاہے وہ مزار کے باہر۔ بہترین اور خوبصورت گفتگو آپ سے جاری ہے۔ یہ بتائیں کہ جب یہ لوگ روحانی وجد میں ہوتے ہیں، جسمانی حالت میں یا قبر مبارک میں اپنی میں آرام فرما ہیں، تو ان کے یہ جو پردے ہیں کیسے کھلتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے ہیں یا کچھ لوگ اپنی محنت سے بھی یہ مقام پا لیتے ہیں؟ یہ بات یہ ہے دونوں طرح سے ہوتا ہے، دونوں طرح سے، دونوں طرح سے۔ ٹھیک ہے، کوئی محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی محنت ضائع نہیں کرتا، چاہے غیر مسلم بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ جو محنت کرتا ہے اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ ایک مثال کے طور پر دیکھ لیں، گنگا رام کا نام مٹا سکتے ہیں آپ؟ کوئی نہیں مٹا سکتا، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ٹھیک ہے، وہ اس نے محنت کی تھی اللہ، خدمت کا کام کیا ہے، ٹھیک ہے، اور خدمت اللہ تعالیٰ کو انسانیت کی خدمت کرنا بہت پسند ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی آپ کوئی بھی عبادت ریاکاری کے لیے کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ قبول نہیں ہوتی، بالکل، لیکن کھانا کھلانا یہ آپ ریاکاری کے لیے کریں پھر بھی قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چلے میرے بندے کا پیٹ تو اس سے بھرا ہے نا، یہ بھی قبول ہے، اسی لیے گنگا رام کا نام ہمیشہ رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایک تو یہ محنت ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا، ضائع نہیں کرتا، اخلاص کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی عطا سے جسے چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے، نواز دیتے، اس کے لیے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، جب چاہے جس کو چاہے وہ نواز سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو عطا ہوتی ہے یہ تو ہمیں کرامات کی شکل میں نظر بھی آتی ہے، لیکن جو لوگ ان کو مانتے نہیں ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بس کہاں کو گھگے کسے کر دیتے ہیں، کہ پرانے وقتوں کی بات تھی۔ آج کے دور میں بھی اللہ نے ڈیوٹیاں تو لگائی ہوں گی، روحانیت کا ایک نظام تو چل ہی رہنا جی، سلسلہ روحانیت کا نظام بڑا پائیدار نظام ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جتنے لوگوں نے زور لگایا ہے، کبھی اتنے جو ہے پابندیاں، بڑے کئی بیریئر ہیں، پھر آپ پہنچتے ہیں، کبھی رش کم ہوا ہے، کبھی نہیں، کم۔ بالکل، یہ ان کی ذاتی کشش ہوتی ہے، کوئی دعوت نامے لوگوں کو نہیں جاتے، کہ کوئی بلاتا نہیں ہے، یہاں کو ان کے ٹھہرنے کے انتظام نہیں ہوتا، اپنا اپنا انتظام کرتے ہیں سب لوگ۔ تو یہ اولیاء کرام جو ہوتے ہیں نا، یہ
पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। ठीक है। हमारे हर आदमी क्लेम करता है कि मेरे हैं। मेरे हैं, बिल्कुल ठीक है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी पिछले दिनों जब इलेक्शन जीत के आए तो उन्होंने बड़े अज़म का इरादा किया कि हम जो है वो रूहानियत की तरफ फ़रोग़ देंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनाएंगे। रूहानियत का हसूल तो खानगाहों से है, औलादों से है जिनके पास उनको सिलसिला दर सिलसिला नज़र आता है। आजकल वो सिलसिले हमें नज़र कम आते हैं, अगर हैं भी तो वो या तो छुपे बैठे हैं। कैसे एक आम इंसान को पहचानें? जी बात ये है, ये दौर ऐसा है, इस दौर में आपको कोई चीज़ खालिस नहीं मिलती। ठीक है, वाह, अशिया सर्फ, ठीक है, मेडिसन, हर चीज़ में मिलावट। हर चीज़। कपड़ा भी लेना चाहें ना तो जापान का कहेंगे और वो बेचेंगे चाइना वाला। ठीक है, चाइना का होगा और 2 नंबर होगा, कुछ यहाँ का बना होगा उसको स्टैंप लगी हुई, स्टैंप लगेगी कि ये ये इम्पोर्ट। सब चीज़ें होती हैं। ठीक तो आपने कपड़े पहनने छोड़ दिए? बिल्कुल भी नहीं। वाह वाह, पहनेंगे ना। ठीक है, वो ख़ास जो कीमती कपड़ा है, असली कपड़ा है, उसको ढूंढेंगे, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा फ़लाँ दुकान पे मिलता है। ठीक है, इसी तरह अशिया सर्फ जितनी है, मिर्च खालिस नहीं मिलती, घी खालिस नहीं मिलता है, और भी चीज़ें जो भी हैं, दालें वगैरह, तो आप ढूंढते हैं वो कौन सी दुकान है जहाँ माल खालिस मिलता है। अब सब दुकानें छोड़ के वहाँ जाएंगे। ऐसा है नहीं कि कोई भी दुकान ना हो जिस पे कोई खालिस माल ना हो। तो इसी तरह ये दुनिया जो कायम है, इन औलिया कराम किसी निज़ाम से कायम है, उनका वजूद एक बड़ा सिस्टम है इनका, बिल्कुल मदारिज हैं इनके औलिया कराम के, तो वो उनका निज़ाम है। जैसे ये होता है ना कि अपना वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला है, एक पूरा सिस्टम है, ये इसी तरह पूरा सिस्टम नीचे तक है। रूहानियत का भी है। और ये भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि जो इलाके के जो बुज़ुर्ग होते हैं, बुज़ुर्ग फरमाते हैं जहाँ जाना हो जिस शहर में, तो पहले उस शहर के जो वलीउल्लाह हैं उनकी खिदमत में पहले हाज़िरी दो, अपना काम काज करने से पहले। सुभान, क्यों? इसलिए कि वो निज़ाम उनके पास होता है, सारा निज़ाम उनके पास है। अब आपने कोई कारनामा किया है तो वज़ीर आज़म को पता चला है तो उन्होंने आपको बुलाया स्टेज पे, आपको उन्होंने इनाम दिया, आपको कोई शील्ड दी और साथ कहा कि आपको मैं 10 मरले का प्लाट देता हूँ। अच्छा, वो ऐलान कर दिया, वो वज़ीर आज़म के साइन से नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल ठीक है, वो आपके इलाके के तहसीलदार से मिलेगा, वो साइन करेगा। तो बिल्कुल इसी तरह वो बेशक उनकी तवज्जुहात उनसे है कि ये जितना पानी ज़मीनों को लगता है या फिर दरिया का है ना, बिल्कुल, लेकिन दरिया से आप बराह रास्त नहीं ले सकते। वो एक सिस्टम है, उससे फिर बड़ी नहरें निकलेंगी, फिर छोटी निकलेंगी, फिर उससे छोटी होंगी, फिर उससे छोटी होंगी, फिर वो खाल में आ जाएंगे। ठीक है, उस सिस्टम से ही आपको पानी मिलेगा, उसके बगैर आपको पानी नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला। टाइम मेरे पास सिर्फ 2 मिनट बच गए हैं और मैं आपसे सवालात मेरे जहन में बेतहाशा हैं, लेकिन मैं आपसे ये जो आजकल डिबेट दोबारा से चल पड़ी है और आप प्रेसिडेंट है नेशनल मशाइख कौंसिल के, भी आपका कमेंट इस पर मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है। ये फरमा दें कि ये जो आजकल मामला चल पड़ रहे हैं, सैयदा कायनात की शान में गुस्ताखी और दूसरे वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, ये सिलसिला रुक जाना चाहिए? कहाँ क्या मामलात होने चाहिए? आप क्या कहेंगे एज ए प्रेसिडेंट? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक है, बरेलवी देवबंदी का कायल नहीं हूँ, मैं अहले सुन्नत। अहले सुन्नत, ठीक है, अहले सुन्नत के यहाँ सबको मानना है। बिल्कुल ठीक। कोई सहाबा को मानता है, अहले बैत को नहीं मानता, कोई अहले बैत को मानता है, सहाबा को नहीं मानता, कोई औलिया कराम को नहीं मानता। हमारे मसलक में ये है कि सबको मानना, सबको मान, ठीक है। तो सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा का बहुत मकाम है, बहुत शान है। अल्लामा इकबाल ने खूबसूरत बात की है, हमारा उसी तर्ज पे है हमारा भी अकीदा। वो कहते हैं कि रिश्ता-ए आईन हक जंजीर पास्त, मेरे पाँव में एक जंजीर है आईन हक की, अल्लाह ताला का जो आइन है उसकी जंजीर मेरे पाँव में है। दूसरी बात, पास फरमान जनाब मुस्तफ़ा, दूसरा हुजूर का फरमान है कि सजदा ना करो, लेकिन वरना अगर ये हो दोनों बातें ना होती तो गिरदे तुरबतश गर्दी दमे, मैं उनके बाज़ार के गिर्द तवाफ़ करता और सजदा बर खाक ऊ पाशी दमे, तो मैं उसकी खाक पे, उस मज़ार की खाक पे मैं एक सजदा नहीं, सजदों का छिड़काव करता। सुभान अल्लाह,
تو عقیدت محبت تو اس طرح سے ہوئی، اور یہ ضروری بھی ہے، قرآن پاک میں بھی ہے، احادیث طیبات میں بھی ہے۔ وہ بہت بدبخت لوگ ہیں جو ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی کرتے ہیں، یا صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ گر بحرفم غیر قرآن مزمرست معنی حرفم کنی تحقیق اگر۔ جو میرے حروف ہیں نا، ان کے معنوں کی اگر تم تحقیق کرو، اور بنگری بادی دے صدیق اگر، اور ان کو صدیق کی نظر سے دیکھو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوت قلب و جگر گردد نبی دل کی اور جگر کی طاقت ہوتا ہے، اور از خدا محبوب تر گردد نبی، حضور اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی بھی پہچان، اور انہوں نے اللہ کی پہچان دی ہے، اس لیے وہ اللہ سے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، علامہ اقبال کے نام۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے ڈبیٹ آر کی ٹیم کو ٹائم دیا، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے مرشد پیر و مرشد سیدنا خواجہ غلام قطب الدین فریدی کی خوبصورت گفتگو جانی۔ یقین کرے اتنے سوالات ہیں، یقیناً ایک نشست ہم ایک اور کریں گے ان کے ساتھ۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔